السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت نہوم کے مضمون تاریخ کی بدلتی زندگی حصہ 1 اس سبق کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ بدلتی زندگی حصہ 1۔ اب تک ہم نے 1961 سے 2000 تک کے دور کا مطالعہ کیا۔ 20ویں اور 21ویں صدی میں کافی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ انسانی زندگی تیز رفتاری سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ہم جن باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ حقیقت کا روپ اختیار کر رہی ہے۔ یعنی کہ اب تک ہم نے پچھلے اسباق میں 1961 سے 2000 سن 2000 تک کا ہی مطالعہ کیا۔ اب 20ویں اور 21ویں صدی میں ہماری خود کی زندگیوں میں بھی بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ ہماری زندگی میں تکنیکی معلومات، تکنیکی اشیاء یا پھر تکنیک بہت زیادہ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بہت تیز رفتاری سے تبدیل ہو رہی ہے۔ جن باتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ انٹرنیٹ ہو گیا۔ یہاں پر انٹرنیٹ کے ذریعے ہم کہاں پر بھی، کون سے بھی ملک میں کوئی شخص ہو، بیٹھا ہو، وہاں پر ہم اس سے تصویر کے ذریعے یعنی کہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، یعنی کہ آمنے سامنے بات کر سکتے ہیں۔ اس بات کا ہمیں تصور تھا کیا؟ نہیں تھا، لیکن وہ اب حقیقت کا روپ اختیار کر رہی ہے۔ عہد قدیم اور عہد وسطیٰ میں مذہب انسان کی اہم شناخت ہوتا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بدھ، پارسی اور یہودی جیسے مذاہب کے سامنے جدیدیت نے ایک چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے روایتی خیالات میں بڑی تبدیلی لائی، اور یہ تبدیلی انہوں نے دستور ہند کی وساطت سے کی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، جنہیں دستور ہند کا معمار بھی کہا جاتا ہے، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر دستور ساز اسمبلی کے چیئرمین تھے۔ انہوں نے ہی ہندوستان کا دستور مرتب کیا، جس میں انہوں نے ذات پات، اونچ نیچ، کالا گورا وغیرہ کے فرق کو مٹانے کے لیے دستور ہند میں بہت سی سہولیات فراہم کی۔ دستور ہند کی روح سے تمام بھارتیوں کی حیثیت قانون کے سامنے یکساں ہے، اور مذہب، نسل، ذات، جنس یا مقام پیدائش کی بنیاد پر تفریق کرنے کی ممانعت ہے۔ یعنی کہ دستور ہند میں تمام بھارتیوں کو یکساں شہری کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہاں پر ذات کی بنا پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، مذہب کی بنا پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، یہاں تک کہ نسل، جنس یا پھر مقام پیدائش کی بنا پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب یکساں ہندوستانی شہری ہے۔ بھارت کے تمام شہریوں کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی پرامن طریقے پر بغیر اصلاح کے اجتماع اور متحد ہونے، بھارت کے تمام ریاستوں میں آزادی سے گھومنے پھرنے، قیام کرنے اور مستقل رہائش اختیار کرنے اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ بھارت کے کسی بھی حصے میں رہنے والے افراد کو اپنی زبان، رسم الخط اور تہذیب کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ یعنی کہ دستور ہند میں ہندوستانی شہریوں کو یہ ساری سہولیات دی گئی ہیں کہ وہ ہندوستان میں کسی بھی جگہ آزادی سے گھوم بھی سکتے ہیں، یا پھر کسی بھی شہر کو اپنی مستقل رہائش گاہ بنا سکتے ہیں، اور بھارت کے، چاہے وہ بھارت کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، یا وہ اپنی زبان اور اپنے رسم الخط اور تہذیب کا تحفظ کر سکتا ہے۔ بھارت کے کسی بھی حصے میں رہنے والے افراد کو اپنی زبان کا، اپنے رسم الخط کا اور اپنی تہذیب کا تحفظ کرنے کا پورا حق دستور ہند میں دیا گیا ہے۔ دستور کی اس
یعنی کہ ترمیم کی وجہ سے ذات پات کے نظام کی حد بندیوں کا خاتمہ ہوا ہے۔ یعنی کہ ذات پات کی بنا پر بہت سے مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان رہتے تھے۔ موروثی پیشے کے نظریے کو ختم کرنے میں مدد ملی، یعنی کہ باپ دادا سے جو پیشہ چلا آ رہا ہے ظاہر اس لازماً طور پر بیٹے کو بھی وہی پیشہ اختیار کرنا وغیرہ کے نظریے ختم ہو گئے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ یہ ترمیمات مشینوں پر بھی کس طرح اثر انداز ہوئی ذیل کے چوکانوں میں بتایا گیا ہے۔